بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ سے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر کچھ جو ایسے فلاز ہیں جن کے اوپر ہماری نظر نہیں جاتی ہے یا ہم فوکس نہیں کرتے ہیں، ان کی بابت میں چھوٹا سا کلپ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ غربی باغ کے اندر یا ریاست کے دیگر وہ ادارے جہاں پہ سردی کی شدت زیادہ ہوتی ہے اور بچوں کے لیے مشکلات ہوتی ہیں 2 ماہ جنوری اور فروری کے مہینے میں کہ وہ کیری آن رکھ سکیں، یعنی کہ اسکولنگ کو کیری آن کر سکیں، ہم وہاں پہ 2 ماہ کی چھٹیاں کرتے ہیں۔ تو ہم نے آبزرو کیا، ہماری مشاہدے کے اندر چیزیں آئیں کہ بہت سارے ادارے یا تو مکمل طور پہ کھلے رہے یا پارشلی کھلے رہے۔ اس کے پیچھے جو آبجیکٹو تھے وہ بڑے کرسٹل کلیئر ہیں اور بڑے میں سمجھتا ہوں کہ ہیلپ فل بھی ہیں اور بڑے اچھے بھی ہیں۔ وہ یہ کہ ہم نے جو بچے کو تھرو آؤٹ دا ایئر جو میمورائزیشن کروائی ہوئی ہے، تو اس میمورائزیشن کو اگر مسلسل ڈرل میں سے یا تکرار میں سے یا اس بار بار پریکٹس میں سے نہیں گزاریں گے تو بچے کی جو میمورائزیشن ہے وہ سلب ہو جائے گی، اور پھر جو میجرمنٹ اپروچ سے اس نے آگے جو ایگزام آ رہا ہے اس میں اگر اس نے پرفارمنس نہیں دی تو پھر بچے کا کیریئر بھی سپائل ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ادارہ ہے اس کی بھی نیک نامی میں حرف آئے گا۔ تو یہاں پہ اس جو اچھی ہماری پرسپشن ہے، اس کے پیچھے ایک اور سوال بنتا ہے، اور وہ بڑا کریٹیکل سوال ہے کہ ہم نے 10 ماہ بچے کو پڑھایا اور 10 ماہ میں ہم نے بچے کو میمورائز کروایا، اور اس سے مراد یہ بنتی ہے کہ ہمارا جو ایمفاسائز ایریا ہے یا جو فوکسنگ ایریا ہے وہ یہ ہے کہ بچے نے چیزوں کو میمورائز کیا ہوا ہے، چاہے تو سائنسز ہیں، چاہے تو جنرل جو سبجیکٹ ہیں ان کو میمورائز کیا ہوا ہے۔ اور وہ چونکہ میمورائزیشن کا ایک چیز اس میں ریکوائرڈ ہوتی ہے کہ اس میں ڈرل میتھڈ سے اس میں بار بار ریپیٹیشن کرنی پڑتی ہے، چیزوں کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو چیزوں کو ریپیٹ کرتا رہے گا تو اس کے ذہن سے محو نہیں ہوں گی۔ تو کیا اس سے اس کو مستقبل کے اندر بینیفٹ ہونے والا ہے؟ یہ میرے اوپر بھی سوال ہے، ہم سب کے اوپر ایک سوال ہے۔ مثلا مجموعی طور پہ میں بینگ اے نیشن بات کر رہا ہوں کہ ہم اسی اپروچ کے ساتھ کئی سالوں سے چل رہے ہیں کہ ہمارے بچے کی جو میمورائزیشن ہے وہ اچھی ہوگی، وہ جا کے ایگزام کے اندر پرفارم کرے گا اور اس کے اچھے مارکس آئیں گے، اس سے وہ ایجوکیشن گین کر رہا ہے، یعنی اسی پروسیس سے وہ ایجوکیشن گین کر رہا ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہ رہا ہوں، اور کہ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کی کتنی کمی ہے اور بچے کی جو کمپریہنشن ہے اس کی کتنی کمی ہے۔ حالانکہ جو کاگنیٹیو اپروچ ہے اس میں جو میمورائزیشن کا پروسیس ہے وہ سب سے باٹم لیول پہ آتا ہے، اس کے بعد کمپریہنشن ہے، پھر اپلیکیشن ہے، انالائسس، سنتھسس اور ایوالیویشن، یہ بہت آگے کے سٹیپس ہیں۔ ایک بچہ میرے ساتھ بائک میں بیٹھا ہوا تھا، میں کہیں اس کو دیکھا سڑک میں تو اس کو ساتھ بٹھا لیا۔ میں نے اس سے کچھ سوالات پوچھے، کیمسٹری، فزکس، بایو، میتھ، انگلش، جنرل سبجیکٹ کے ریلیٹڈ کچھ سوالات پوچھے، تو اس نے بڑے اچھے مجھے جو ہے اس کے جوابات دیے، یعنی اس کی اچھی جو میمورائزیشن تھی۔ تو میں نے ٹیسٹنگ کیس میں چلتے ہوئے اچانک موٹر سائیکل کو ریس دی تو بچے کو تھوڑا سا جھٹکا لگا اور پیچھے کی طرف گرا، اور میں نے اس سے کہا کہ بس کہیں ریس تیز ہو گئی تو تھوڑا الرٹ ہو کے بیٹھیں۔ پھر نیکسٹ چلتے ہوئے میں نے موٹر سائیکل کو بریک دبائی تو وہ میرے اوپر آگے گرا، تو اس نے پوچھا سر کیا مسئلہ ہے، تو میں نے کہا کہیں بریک تیز ہو گئی، تیزی سے لگا لی میں نے، زور سے لگا لی جس کی وجہ سے پرابلم ہوئی۔ تو بچہ خاموش رہا۔ میں نے اس سے تھوڑا سا آگے چل کے سوال پوچھا کہ بچے آپ نے یہ جو ہمارے ساتھ ابھی ہوا ہے، مثلا ریس تھی تو آپ پیچھے کو گرے تھے اور جب بریک لگائے تو آپ آگے کو گرے، اس میں ہوا کیا ہے بیسیکلی؟ یہ سائنس کا کون سا اصول، کہیں آپ نے پڑھا ہے ایسا اصول؟ تو بچہ پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کو ڈسپلن ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون سے ڈسپلن سے ریلیٹڈ ہے، یہ بایو سے ریلیٹڈ ہے، فزکس سے ریلیٹڈ ہے، یا کیمسٹری سے ریلیٹڈ ہے، یا میتھ سے ریلیٹڈ ہے۔ پھر جا کے کافی دیر کے بعد جب اس کو یہ سمجھ آئی کہ کہیں حرکت کے اندر کچھ چیزیں ہو رہی ہیں تو اس نے کہا کہ یہ تو فزکس سے ریلیٹڈ ہے، لیکن میں نے اس کے بابت کچھ پڑھا نہیں ہے کہ یہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا۔ یہاں پہ میں نے پہلے آپ سے کہا کہ اس سے میں نے نیوٹن کے لاز پوچھے یا جو دیگر میں نے اس سے فارمولے پوچھے، اس نے بڑے اچھے سنائے، لیکن جو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن تھی، جو کمپریہنشن تھی، جو اس کو جو عملی زندگی کے اندر اس کا جو مظہر تھا اس کو سمجھنے میں وہ قاصر رہا۔ اس میں ہمیں سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہمارے بچے کس اپروچ کے ساتھ کلاس کے اندر آتے ہیں اور ہم ان کو کس اپروچ کے ساتھ آگے ڈیلیور کر رہے ہیں۔ یہ ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ کریٹیکل سوال ہے۔ بینگ اے ٹیچر میں اپنے اوپر بھی رکھتا ہوں، اور بینگ اے ٹیچر میں سارے یعنی ہمارا جو سسٹم ہے اس کے اندر جتنے بھی ہم لوگ انوالو ہیں، اور سوسائٹی کے افراد کے لیے بھی کہ جو صرف اس وقت جب سوشل میڈیا کے اوپر خوب وہ اس چیز کو پرچار کرتے ہیں کہ فلاں ادارے میں بچے نے بہت اچھی پرفارمنس دی ہے، اس کے اچھے مارکس آئے ہیں، ان کا ایمفاسائز یا ان کا فوکس یا ان کی نظر اس طرف جاتی ہی نہیں ہے کہ بچے کی کمپریہنشن کیا ہے۔ میں کسی ایک ادارے کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی سسٹم کی بات نہیں کر رہا ہوں، مجموعی طور پر ہمارے اوپر یہ ایک سوال ہے کہ اس میں ہم کافی لیکسس کا شکار ہیں اور ہمیں اس پہ اوورٹیک کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔